چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ کسی اور آدم کو کسی غلطی کی وجہ سے 1000 سال سزا ملی، اسے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی بچی ہوئی قوم جو ایک خاص قسم کے سانپ کے روپ میں ہے، جنم کے 1000 سال بعد انسان بھی بن جاتی ہے، اسے روحا کہتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن سکندر اعظم شکار کے لیے کسی جنگل سے گزرا، دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت رو رہی ہے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں چین کی شہزادی ہوں، اپنے شوہر کے ہمراہ شکار کو نکلے تھے، لیکن شوہر کو شیر کھا گیا، میں اب تنہا رہ گئی ہوں۔ سکندر نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں واپس چین بھجوا دوں گا۔ عورت نے کہا شوہر تو مر گیا، میں اب واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ سکندر سے گھر لے آیا اور اسے شادی کر لی۔ کچھ مہینوں بعد سکندر کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ہر قسم کا علاج کرایا مگر کوئی آفاقہ نہ ہوا، درد بڑھتا گیا۔ حکیم عاجز آ گئے، ایک سپیرا بھی سکندر کے علاج کے لیے آیا۔ اس نے سکندر کو علیحدہ بلوا کر کہا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اگر چند ہی دنوں میں میرے علاج سے شفا نہ ہوئی تو بے شک مجھے قتل کرا دینا۔ آج کی رات کھچڑی پکواؤ، نمک زیادہ ہو، دونوں میاں بیوی پیٹ بھر کر کے کھاؤ، کمرے کو اندر سے تالا لگاؤ اور دونوں میں سے کوئی باہر نہ جا سکے۔ تم کو سونا نہیں، لیکن بیوی کو ایسا لگے کہ تم سو رہے ہو، پانی کا قطرہ بھی اندر موجود نہ ہو۔ سکندر نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت کسی وقت بیوی کو پیاس لگی، دیکھا پانی کا برتن خالی ہے، پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دیکھا کہ تالا ہے، پھر شوہر کو دیکھا، محسوس ہوا کہ وہ بے خبر سو رہا ہے، پھر سپنی بن کر نالی کے سوراخ سے باہر نکل گئی، پانی پی کر پھر سپنی کی صورت میں داخل ہو کر عورت بن گئی۔ سکندر اعظم یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ صبح سپیرے کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا تیری بیوی ناگن ہے جو 1000 سال بعد روپ بدلتا ہے، اس کا زہر پیٹ کے درد کا باعث بنا۔ پھر اس عورت کو شیر کے بہانے سمندر لے گئے اور جس جگہ پھینکا وہ نشان اب بھی موجود ہے، اسے صدے سکندری کہتے ہیں۔ ان کی نسل بھی دنیا میں موجود ہے۔ عام سانپوں کے کان نہیں ہوتے، لیکن اس نسل والے سانپ کے کان ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس آدم کا قبیلہ چین کے پہاڑوں میں بند ہے، ان کے اس خطے میں داخلے کو روکنے کے لیے ذوالقرنین نے پتھروں کی دیوار بنائی تھی۔ ان کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں، ایک کو بچھا لیتے ہیں دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں، انہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ سائنس نے کافی خطے تلاش کر لیے ہیں، لیکن ابھی بھی کافی خطے دریافت کرنے باقی ہیں۔ ہمالیہ کے پیچھے بھی برفانی انسان موجود ہیں، بہت سے انسان جنگلوں میں بھی موجود ہیں، ان کی زبانیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ اپنے آدم کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں اور ضابطۂ حیات کے لیے ان کا بھی سرداری نظام قائم ہے۔ ان بروں اعظموں کے علاوہ اور بھی بڑی زمینیں ہیں، جیسا کہ چاند، سورج، مشتری، مریخ وغیرہ، وہاں پر بھی آدم آئے، لیکن وہاں قیامتیں آ چکی ہیں، کہیں آکسیجن کو روک کر اور کہیں زمین کو تیز نیز کر دیا گیا۔ مریخ میں انسانی زندگی ابھی بھی موجود ہے، جبکہ سورج میں بھی آتشی مخلوق آباد ہے۔ کہتے ہیں ایک خلاباز جب چاند میں اترا، اس نے اوپر کے سیاروں کی تحقیق کرنا چاہیے تو اسے اذان کی آواز بھی سنائی دی، جس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ وہ مریخ کی دنیا تھی جہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے سائنسدان ابھی مریخ پر پہنچ نہیں پائے، جبکہ وہ لوگ کئی بار اس دنیا میں آ چکے ہیں اور بطور تجربہ یہاں کے انسانوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی سائنس اور ایجادیں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہمارے سیارے یا سائنسداں اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایک آدم کو اللہ نے بہت سا علم دیا اور اس کی اولاد علم کے ذریعے بیت المعمور تک جا پہنچی تھی، یعنی جو اللہ حکم فرشتوں کو دیتا نیچے وہ سن لیتے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا اے اللہ، یہ قوم ہمارے معاملے میں مداخلت بن گئی ہے، ہم جب کوئی کام کرنے دنیا میں جاتے ہیں تو یہ پہلے ہی اس کا توڑ کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ ان کا امتحان لو۔ ایک 12 سال کا بچہ بکریں چرا رہا تھا۔ جبریل نے اس سے پوچھا کیا تم بھی کوئی علم رکھتے ہو؟ اس نے کہا پوچھو۔ جبریل نے کہا بتاؤ اس وقت جبریل کدھر ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی اور کہا آسمانوں پر نہیں۔ پھر کدھر ہے؟ اس نے کہا زمینوں پر بھی نہیں۔ جبریل نے کہا پھر کدھر ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی اور کہا میں نے 14 طبقوں میں دیکھا ہے اور وہ کہیں بھی نہیں ہے، یا میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اس قوم کو سیلاب کے ذریعے غرق کیا جائے۔ انہوں نے یہ فرمان سن لیا، لوہے اور شیشے کے مکانات بنانے شروع کر دیے۔ پھر زلزلے کے ذریعے اس قوم کو غرق کیا گیا۔ اس وقت اس خطے کو کالڈا اور اب یونان بولتے ہیں۔ انہوں نے روحانی علم کے ذریعے اور اب ہمارے سائنسدان سائنسی علم کے ذریعے رب کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ انہیں ڈرانے کے لیے چھوٹی موٹی تباہی اور مکمل تباہی کے لیے ایک سیارے کو زمین کی طرف بھیج دیا گیا ہے، جس کا گرنا 20-25 سال تک متوقع ہے اور وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اس کا ایک ٹکڑا گزشتہ 2 برسوں میں مشتری پر گر چکا ہے۔ سائنسدانوں کو بھی اس کا علم ہو چکا ہے اور یہ اس کے گرنے سے پہلے چاند پر یا کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں، جبکہ چاند پر پلاٹوں کی بکنگ بھی ہو چکی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاند میں انسانی زندگی کے آثار یعنی ہوا، پانی اور سبزہ نہیں ہے۔ پھر تقدو کا کیا مقصد ہے؟ رہا سوال تحقیق کا، چاند مشتری پر پہنچ کر بھی انسانیت کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا کوئی ایسی دوائی یا نسخہ درازی عمر یا موت کی شفا کا ملا؟ اگر مریخ کی مخلوقات تک پہنچ بھی گئے تو وہاں کی آکسیجن اور یہاں کی آکسیجن کی وجہ سے ایک دوسری جگہ رہنا محال ہے، بس بیکار دولت ضائع کی جا رہی ہے۔ اگر وہی دولت روس اور امریکہ غریبوں پر خرچ کر دے تو سب خوشحال ہو جائیں گے۔ آدمیت کے فرق کی وجہ سے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم بھی بنائے جا رہے ہیں، جبکہ بموں کے بغیر بھی دنیا کو تباہ ہی ہونا ہے۔
آسمان پر روحیں حد سے زیادہ بن گئی تھیں، مقرب روحیں اگلے صفوں میں تھیں۔ عام روحوں کو اس دنیا میں بنائے ہوئے آدموں کی قوموں میں بھیجا، جو کوئی کالی، کوئی سفید، کوئی پیلی اور کوئی لال مٹی سے بنائے گئے تھے۔ انہیں جبرائیل اور ہاروت ماروت کے ذریعے علم سکھایا گیا۔ جب زمین پر مٹی سے آدم بنائے جاتے تو خبیث جن بھی موقع پا کر ان کے اور ان کے اولاد کے جسموں میں داخل ہو جاتے اور انہیں اپنی شیطانی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ پھر ان کی قوم کے نبی، ولی اور ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات چھٹکارے کا ذریعہ بنتی۔ بے شمار آدم جوڑوں کی شکل میں بنائے گئے جن سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، لیکن کئی بار صرف اکیلی عورت کو بنایا گیا اور امر کن سے ان کی اولادیں ہوئیں۔ وہ قومیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس قبیلے میں صرف عورتیں ہی سردار ہوتی ہیں اور وہ مؤنث کی اولاد ہونے کی وجہ سے رب کو بھی مؤنث سمجھتے ہیں اور خود کو فرشتوں کی اولاد تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مؤنث آدم کی شادی یا مرد کے بغیر ہی بچے ہوتے ہیں۔ یہی رسم ان میں اب بھی چلی آ رہی ہے۔ ان قبیلوں میں پہلے عورت کے کسی سے بھی بچے ہو جاتے ہیں اور بعد میں کسی سے بھی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے۔ روحوں کی اقرار، قسمت اور مراتب کی وجہ سے انہی جیسے آدم بنا کر انہی جیسی روحوں کو نیچے بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص دین ترتیب نہیں دیا گیا۔ اگر ان میں بھی نبی آئے بھی تو بہت کم نے ان کو تسلیم کیا، بلکہ نبیوں کی تعلیم کا الٹ کیا۔ بجائے اللہ کے چاند ستاروں، سورج، درختوں، حتیٰ کہ آگ اور سانپوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ آخر میں آدم صفی اللہ کو جنت کی مٹی سے جنت میں ہی بنایا گیا تاکہ عظمت اور فضیلت میں سب سے بڑھ جائے اور خبیثوں سے بھی محفوظ رہے، کیونکہ جنت میں خبیثوں کی رسائی نہ تھی۔ عزازیل اپنے علم کی وجہ سے پہچان گیا تھا، جو عبادت کی وجہ سے سب فرشتوں کا سردار بن گیا تھا اور قوم جنات سے تھا۔ آدم کے جسم پر حسد سے تھوکا تھا اور تھوک کے ذریعے خبیثوں جیسا جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوا، جسے نفس کہتے ہیں، اور وہ بھی آدم کی اولاد کے ورثے میں آ گیا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان جن بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتوں اور ملائکہ میں فرق ہے۔ ملکوت میں فرشتے ہوتے ہیں جن کی تخلیق روحوں کے ساتھ ہوئی۔ ملکوت سے اوپر جبروت کی مخلوق کو ملائکہ کہتے ہیں، جو روحوں کے امر کن سے پہلے کے ہیں۔ رب کی طرف سے آدم صفی اللہ کو سجدے کا حکم ہوا، جبکہ اس سے پہلے نہ ہی کوئی آدم بہشت میں بنایا گیا اور نہ ہی کسی آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ عزازیل نے حجت کری، سجدے سے انکاری ہوا تو اس پر لعنت پڑی اور اس نے صفی اللہ کی اولاد سے دشمنی شروع کر دی، جبکہ پہلے آدموں کی قومیں اس کی دشمنی سے محفوظ تھیں اور ان کے بہکانے کے لیے خبیث جن ہی کافی تھے۔ کیونکہ شیطان سب خبیثوں سے زیادہ پاورفل تھا، اس نے صفی اللہ کی اولاد کو ایسے قابو کیا اور ایسے جرائم سکھائے جس کی وجہ سے دوسری قومیں ان ایشیائیوں سے متنفر ہونے لگیں اور عظمت آدم ہی کی وجہ سے جن لوگوں کو رب کی طرف سے ہدایت ملی اتنے خدا رسیدہ اور عظمت والے ہو گئے کہ دوسری قومیں حیرت کرنے لگیں۔ سب سے بڑی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن انہی پر نازل ہوئیں، جن کی تعلیم، فیض اور برکت سے ایشیائی دین پوری دنیا کی اقوام میں پھیل گیا۔ آدم کی ابھی روح بھی ڈالی نہیں گئی، فرشتے سمجھ گئے تھے کہ اس کو بھی دنیا کے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ مٹی کے انسان زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ پھر کسی بہانے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اصلی کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن الزام بندوں پر لگ جاتا ہے۔ اگر آدم کو بغیر الزام کے دنیا میں بھیجا جاتا تو وہ دنیا میں آ کر شکوہ شکایت ہی کرتے رہتے، توبہ طائب اور گریزاری کیوں کرتے؟ روز اصل والی جہنمی روح غیر مذہب کے گھر پیدا ہو جائیں اسے کافر اور کاذب کہتے ہیں۔ یہی لوگ منکر خدا، دشمن انبیاء اور دشمن اولیاء ہوتے ہیں، متکبر، سخت دل اور مخلوق خدا کو آزار پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ مذہب میں آ کر بھی مذہب سے دور ہوتا ہے۔ یہی روح اگر کسی مذہبی دیندار گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے منافق کہتے ہیں۔ دوسرا، یہی لوگ گستاخ انبیاء، جلیس اولیاء اور مذاہب میں فتنہ ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت بھی ابلیس کی طرح بیکار ہوتی ہے۔ انہیں مذہب جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مقدر دوزخ کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ نبیوں ولیوں کی امداد سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ تو اتنا علم جانتا ہے اور اتنی عبادت کرتا ہے، تجھ میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ پھر وہ اپنا باطن دیکھ کے بغیر خود کو نبی جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ولیوں کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں۔ پھر روحانیت اور کرامتوں کے اقراری نہیں ہوتے، بلکہ اسی عمل کے اقراری ہوتے ہیں جن کی ان میں خود کی صلاحیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ معجزوں کو بھی جادو کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں۔ ابلیس کی طاقت کو مان لیتے ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء کی طاقت کو مان لینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تیسرا،
ازل والی بہشتی روح اگر غیر مذہب یا گندے ماحول میں آ جائے تو اسے معذور کہتے ہیں. معذور کے لیے معافی اور بخشش کا امکان ہوتا ہے. یہی روحیں صراط مستقیم کی تلاش میں اور دلدل سے نکلنے کے لیے ولیوں کا سہارا ڈھونڈتی ہیں. نرم دل، عاجز اور سخی ہوتے ہیں. چوتھا، اگر بہشتی روح کسی آسمانی مذہب اور دینی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے صادق اور مومن کہتے ہیں. یہی لوگ عبادت اور ریاضت سے اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کی وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں. تصوف میں اہمیت قلب کو